سردی آ رہی، گرمی آ رہی، خوشی آ رہی، پریشانی آ رہی، حالات بن رہے، حالات بگڑ رہے، ملک مل رہا، ملک چھن رہا، پیدا ہو رہا، مر رہا، جتنے بھی حالات آ رہے ہیں، ان کا حالات کا بھیجنے والا، ان حالات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ ذریعہ کسی کو بھی بنا دے اللہ، ان حالات کے آنے کا ذریعہ کوئی بھی بن جائے، لیکن حالات کا خالق اللہ ہے۔ جیسے چیزوں کا خالق اللہ ہے، حالات کا خالق بھی اللہ ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس سے بڑی کسی کی طاقت نہیں، جس سے بڑا کسی کا اختیار نہیں، وہ مختار کل ہے، وہ مختار کل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ نفع نقصان دینے میں اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ آسمان ہمارے سروں پر اس وقت تک قائم ہے جب تک اللہ کا ارادہ ہے۔ جب اللہ کا ارادہ اس کے توڑنے کا ہو جائے گا، اس کو توڑ کے اللہ برابر کر دے گا۔ یہ زمین ہمارے پاؤں کے نیچے اس وقت تک ہے جب تک اللہ نے ارادہ کیا ہے، اور جب اللہ ارادہ کرے گا اس کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ پہاڑوں کا لمبا چوڑا سلسلہ یہ اللہ نے چلایا ہے، اور یہ اس وقت تک قائم ہے جب تک اللہ کا ارادہ ہے، اور جب اللہ ارادہ کرے گا تو اس کو روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑا دے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات وہ ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی حکومت ہے، پوری دنیا کا اختیار ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے ملک ہم نے بنا رکھے ہیں، اللہ کے لیے ساری دنیا ایک ملک ہے، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب، اور سارے کا مالک اللہ ہے۔ اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو ساری مخلوق چاہے گا۔ مخلوق کا خالق اللہ ہے، نفع نقصان دینے میں مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ موت و حیات کا خالق ہے، زندگی اس نے پیدا کی ہے، موت بھی اس نے بنائی ہے، اور جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر موت کو بھی موت آ جائے گی۔ یہ نظام عالم کیف متفق نہیں چل رہا، خود بخود نہیں چل رہا، اس کا چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر ہے تو وہی ہے۔ وہ زندہ ہے، تھامنے والا ہے، زندہ ہے، تھامنے والا ہے۔ اللہ کے لیے حیات ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے۔ وَيَبْقَى ذُو الْجَلَالِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز فانی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے۔ وَيَبْقَى ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ کرتا دھرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہ اللہ کے محتاج ہیں، اور ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کے سامنے ہیچ ہیں۔ اللہ سے بڑی طاقت کسی کی طاقت نہیں، اس سے بڑا کسی کا اختیار نہیں۔ اس اللہ نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اپنے لیے بنایا، اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور جو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ سارے امور اللہ کی طرف چڑھتے ہیں،
یدبر الامر من السماء الى الارض، اس اللہ نے انسانوں کو بنا کے اس کائنات کو آباد کیا ہے۔ یہ پہلے کائنات موجود نہیں تھی، زمین و آسمان نہیں تھا، اللہ کے بنانے سے بنا ہے، اور اللہ کے چاہنے سے باقی رہے گا، اور اللہ کے چاہنے سے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس اللہ کو ایسے ماننا ہے جیسے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، آنکھ میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور گمان سے اللہ کو پایا نہیں جا سکتا۔ کوئی صفت بیان کرنے والا اللہ کی صفت کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ذات پہاڑوں کے ذروں کی مقدار کو جاننے والی ذات ہے، درختوں کے پتوں کی مقدار کو جاننے والی ذات ہے، اور سمندروں کے پانی میں کتنے قطرے پانی ہے، سمندروں کا پانی کتنے قطرے پانی ہے، ان کے قطروں کی مقدار کو جاننے والا اللہ ہے۔ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس اللہ نے ہمارے لیے احکامات اتارے ہیں، اور وہ اللہ ہمیں بار بار متوجہ کرتا ہے، بندے تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ جو انسانوں سے بھری ہوئی دنیا تم دیکھ رہے ہو، ان انسانوں کو تم نے بنایا یا ہم نے بنایا؟ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تم لے لحاظ کی فصلیں دیکھ رہے ہو، کہیں گنا ہے، کہیں کپاس ہے، کہیں گندم ہے، کہیں چاول ہے، تو ان فصلوں کو اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پانی کو میں گہرا کر دوں ہے کوئی اوپر لانے والا؟ اللہ اللہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کر۔ مجھے چھوڑ کے تو جا کہاں رہا ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، مخلوق راضی ہو جائے گی، اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کیا تو مخلوق بھی اس سے ناراض ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا، ماں باپ بھی ساتھ نہیں ہیں، قبیلہ قوم ساتھ نہیں ہے، وقت کا بادشاہ بھی مخالف ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ نے کامیاب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت تھوڑی سی چیزوں میں گزارا کرنے والے ہیں، اور ادھر فرعون دندنا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا، تو اللہ نے کیسی مدد کی، وقت کا بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے غرور کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مٹی میں ملا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت عطا کی۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا آدمی ویسے کرتا جائے، بس اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو کیسے اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ وہ اللہ نے اپنے نبیوں پر وحی اتاری ہے، اس وحی کے ذریعے سے بتایا ہے کہ اللہ ایسے زندگی گزروانا چاہتا ہے، ایسے زندگی گزارنے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ بس اس میں ہماری کامیابی ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، فلاح ہے، بھلائی ہے۔ جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا اس کو کچھ نہیں بچے گا۔ جس نے بھی اللہ کے
سامنے اپنے اختیار کو ظاہر کیا ہے اور اللہ کا مقابلہ کیا ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنا دی ہے۔ ابرہہ نے اللہ کے گھر کو ڈھانے کا ارادہ کیا، اللہ کے گھر کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ اللہ پاک نے اس کی 60,000 کی فوج کو ایسے ختم کیا، اس میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ وہ ہاتھی لے کے آیا تھا، ہاتھی بھی بھاگ پڑے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ محمد کہ آپ کو معلوم ہے اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا ان کا داؤ غلط نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر ابابیلوں کو بھیجا، انہوں نے اوپر سے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اوپر سے پتھر کی کنکریاں چھوڑی، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کو ایسے ماننا ہے جیسے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے، قوت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ تو یہ واقعات اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ لوگوں اگر اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی زمین میں جیو گے تو یہ تمہیں حق نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو پھر اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، اگر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو اللہ کے آسمان کی حدود سے باہر ہو جاؤ، اور اگر زمین و آسمان کے درمیان میں رہنا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں انسانوں کی جماعت، اگر تم زمین و آسمان کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ نکلنے کے لیے طاقت چاہیے، طاقت ہے نہیں، اس لیے اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو، بندے بن کے زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت پہ ایسے ایمان لانا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا۔ اللہ کی ذات بڑی طاقتور ذات ہے، اس کی مخلوق میں ایسی طاقت ہے، ایک ایک فرشتے میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ قوم لوط کی بستیوں کو جب اللہ نے اجاڑنے کا ارادہ کیا تو فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے ان بستیوں کو اپنے پر کی نوک پہ اٹھایا اور اٹھا کے اوپر لے گیا اوپر، اتنے اوپر تک گیا کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی اور ان کے مرغوں کے اذانوں کی آوازیں سنی۔ وہاں سے اللہ نے حکم دیا تو بستی کو یوں الٹ دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ ایک فرشتے نے زمین کا ٹکڑا اٹھایا، پوری بستی کو اٹھایا، الٹ دیا۔ ایسی طاقت ایک فرشتے میں ہے۔ جب اللہ کی مخلوق میں اتنی طاقت ہے تو اس خالق میں کتنی طاقت ہے؟ اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس سے بڑا ناسمجھ کون ہوگا؟ ایسی طاقتور ذات کا مقابلہ، ایسی طاقتور ذات کی نافرمانی وہی کرتا ہے جس کو اللہ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اور اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے، جب اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو نیکوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، اپنے نیک بندوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور پھر اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے، پھر ان کو ہلاک کرتا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان فرشتوں پہ ہمارا ایمان ہے، واقعی اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ہے۔ پھر آسمان سے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، کچھ صحیفے اتارے ہیں، تو نبی اور رسول بھیجے ہیں،
انہوں نے ان کتابوں کو، صحیفوں کو امت تک پہنچایا ہے، اس میں اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات کو پہنچایا ہے۔ اور مختلف زمانوں میں اللہ نے مختلف نبی بھیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پہنچایا نمرود تک اور اس وقت کے لوگوں تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پہنچایا فرعون تک اور قبطیوں تک اور بنی اسرائیل تک اللہ کے احکامات پہنچائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو اللہ نے بھیجا اپنی قوم کی طرف، تو ان کی قوم راستوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو لوٹتے تھے، اور لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور کمی بیشی کے ساتھ لیتے دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا، سمجھایا، لیکن بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، قرآن میں بیان کیے ہیں۔ ایسے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، قوم نے بات نہ مانی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ قوم نے کہا یہ جوان تھا، اس نے دعوت دینا شروع کیا، اب بوڑھا ہو گیا، ابھی تک ہمارے سے نا امید نہیں ہوا، اس کو نا امید کرو۔ نا امید کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا سوال تیار کیا جو ان کے اعتبار سے ناممکن تھا۔ تو کیا سوال تھا؟ پہاڑی کے اوپر چٹان ہے، چٹان سے زندہ اونٹیں نکلے ایمان لائیں گے۔ یہ ان کے نزدیک ایک ناممکن بات تھی، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس بے جان چٹان سے زندہ اونٹنے کو نکال دیا۔ یوں اللہ کی قدرت ان کو دکھائی کہ مان لو، اب بھی مان لو، اگر بچنا چاہتے ہو تو وہ قدرت والی ذات ہے، وہ تمہاری دنیا آخرت کو بنا دے گی۔ لیکن قوم نے نہ مانا، اپنا نقصان کر لیا۔ قوم عاد اللہ نے ان کو بڑی قوت دی تھی، ان کا نعرہ یہ تھا من اشد منا قوت میں ہمارے سے زیادہ کون ہے؟ اللہ کی نافرمانی پہ تلے، وقت کی نبی کی بات کو نہ مانا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا ہے، لیکن بات نہ مانی، ان کو بھی اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم سمود، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو قوم عاد پہ اللہ نے ہوا بھیجی تھی، ہوا کے ذریعے ان کو اوپر اٹھایا، اور اوپر سے اٹھا کے پھر پٹک کے مارا، ان کے سر زمین کو لگے، سر پھٹ گیا اور بیجا بکھر گیا، ایسے پڑے تھے زمین پر جیسے کھجور کے تنے بکھرے پڑے ہوتے۔ پھر قوم سمود، انہوں نے پہاڑوں کے اندر تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا قوم سمود تو قوم عاد تو ہوا سے ہلاک ہوئی، اور ہم نے ایسے مکان بنائے ہیں یہاں ہوا داخل نہیں، کیسے نکالے گی پہاڑوں کے اندر سے؟ لیکن اللہ تو اللہ ہے، ان کو چاہیے تھا اپنے اعمال کو درست کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے، لیکن معافی نہیں مانگی، الٹا مقابلے میں آئے، تدبیریں کی۔ پھر اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس نے چیخ ماری، وہ اپنے گھروں کے اندر وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ قومیں نافرمان قومیں، اللہ نے ان کو، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، اللہ نے ان کے مقابلے میں فرعون کو غرق کیا۔ اور پھر بنی اسرائیل جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلتے رہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہی۔ پھر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا، تو یہ واقعات سارے یہ بتا رہے ہیں جب تک اللہ کی اطاعت کرتے رہیں گے تو ہم خیر پر رہیں گے،
کامیاب رہیں گے، آسانی عافیت کے ساتھ رہیں گے، اور جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ حالات بھیج کے اپنا عذاب مسلط فرما دیں گے۔ قوم عاد، قوم سمود، ایسے ہی اللہ پاک نے بہت سی اقوام بھیجی ہیں، ان قوموں کی طرف نبیوں کو بھیجا ہے۔ قوم سبا یمن میں ایک قوم تھی، ملکہ بلقیس ان کی ملکہ تھی، تو وہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے سورج کو پوجتی تھی، سورج کو معبود بنا رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو ایک پرندے ہدہد نے آ کے خبر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ ملکہ بلقیس ان کی قوم اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سے ان کو پیغام بھیجا ملکہ بلقیس کو۔ ملکہ بلقیس نے ارکان دولت کو جمع کیا اور کہا کہ ایک بڑا معزز خط آیا ہے، اس خط کا مضمون قرآن میں ہے، انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے خط شروع ہوتا ہے کہ تم مطیع بن کے میرے پاس آ جا، ورنہ ایسا لشکر بھیجوں گا جو تیرے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ ملکہ بلقیس نے کہا میں ذرا دیکھتی ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ بادشاہ ہے یا نبی ہے؟ تو ہدایہ دے کے بھیجے، کچھ بانیاں، کچھ غلام، کچھ سونے کی اینٹیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سے وحی کے ذریعے سے خبر کر دی، تو ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 30 میل تک سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دیا اور اس کے اوپر عجیب الخلقت جانور باندھے۔ جب یہ لوگ پہنچے تو ان کو شرم آئی کہ ہم تو چند اینٹیں لے کے آئے ہیں سونے کی، اس کے یہاں تو سونے چاندی کی اینٹوں پر یہ جانور پیشاب کر رہے ہیں، نیز اور پیشاب ان کا سونے کی اینٹوں پر ہے۔ ایک روایت میں انہوں نے وہ اینٹیں پھینک دی، ایک روایت میں کہیں لے کے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لے جاؤ، یہ تمہیں مبارک ہو، اب میں اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا تمہارے ملک کو خراب کرے گا۔ واپس پہنچے، ملکہ بلقیس کو بتایا کہ یہ پیغام ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا میں سمجھ گئی، یہ شخص بادشاہ نہیں نبی ہے، بادشاہوں کی عادت ہدیہ قبول کرنے کی ہوتی ہے، انہوں نے ہدیہ قبول نہیں کیا، اس لیے یہ نبی ہے۔ پھر اطاعت کے لیے تیار ہو گئے، اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کا ایک بڑا خوبصورت تخت تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس پہ بڑے موتی جڑے ہوئے تھے، بڑا قیمتی تخت تھا۔ جب یہ وہاں سے چل پڑی، اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے خبر کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی حکومت جنوں پر تھی، انسانوں پہ تھی، پرندوں پہ تھی، تو جنوں سے پوچھا کوئی تم میں ایسا ہے کہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ جائے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک قوی ہیکل مضبوط جن نے کہا میں اس کا تخت اتنی دیر میں لا سکتا ہوں جتنی دیر میں یہ مجلس برخاست ہو، 15-20 منٹ میں، اور میں بڑا قوی اور امین ہوں، کوئی موتی وغیرہ بھی نہیں چراؤں گا، صحیح سالم پہنچا دوں۔ پھر انسانوں سے پوچھا تو میں کوئی ہے اس کا تخت اس سے جلدی پہنچ جائے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اس نے کہا میں اتنی دیر میں یہ تخت لا سکتا ہوں جتنی دیر میں آنکھ بند کر کے کھولے، بس پل جھپکنے کی مقدار میں تخت حاضر ہو۔ چنانچہ اللہ حاضر کیا۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب کے علم کی طاقت ہے، اللہ نے دکھائی ہے۔ دنیاوی علوم کی طاقت بھی ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں دنیاوی علوم کی کوئی طاقت نہیں۔ جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا۔ ملک ہے اور اتنا بڑا ملک ہے، نہ ان سے پہلے کسی کو ملا نہ ان کے بعد کسی کو ملے،
اتنا بڑا تخت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا جس کے اوپر 6 لاکھ کرسیاں آتی تھی. 6 لاکھ کرسی. یہ ہمارا اجتماع 5.5 لاکھ کا تھا. اتنا بڑا مجمع ایک دم اس پہ آ جاتا تھا، اس سے زیادہ. اور نہ اس میں ڈیزل ڈالنا پڑتا تھا نہ پیٹرول، ہوا پہ اٹھتا تھا، اللہ کے امر سے چلتا تھا. اور اس کی بریک کیا تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ارادہ فرماتے جب وہاں پر جاتے، اور جب ارادہ فرماتے چل لے کے چل پڑتا. ایسا جہاز آج تک کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں بنا، جو اللہ نے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے بنا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا. کس پر دیا؟ اللہ کی اطاعت پر. اللہ کی اطاعت میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنا بڑا تخت دے دیا. ہم اللہ کے امر کو پورا کرنے کی طاقت کو سمجھتے نہیں، اس لیے اپنے خواہشات میں پڑے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا ایک حکم تو پورا کیا تھا، اضرب بعصاک البحر، کہ تم آسا مارو سمندر کے اوپر. تو اللہ نے کیا طاقت ظاہر کی اس کی؟ ایک امر کے پورا کرنے کی طاقت. ہزاروں کے بچنے کا سامان پیدا، لاکھوں کے بچنے کا سامان پیدا ہو گیا اور لاکھوں کے غرق ہونے کا سامان پیدا ہو گیا. اللہ کے امر کی طاقت ہے. ایک حکم پہ عمل کیا، اضرب بعصاک البحر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک چلایا اللہ کی مرضی کے مطابق. اللہ نے فرشتوں کو تابع کیا، انسانوں کو تابع کیا، پرندوں کو تابع کیا اور جنات کو تابع کیا. ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کو معمولی سمجھتے ہیں. یہ بڑی طاقتور چیز ہے. اس اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے گی جو خالق کے کائنات ہے. ایک آدمی ایک وزیر کے ساتھ دوستی لگا کے بڑا اکڑتا ہے کہ میرا تعلق فلاں وزیر کے ساتھ ہے. وزیر کی اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اور جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کا کون مقابلہ کرتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا تھا. یہ تخت کیسے ملا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ 1000 جہادی گھوڑے آئے. جہادی گھوڑے ان کے دیکھنے میں ایسے لگے یا تو عصر کے بعد جو وظیفہ کرتے تھے وہ وظیفہ فوت ہو گیا اور یا عصر کی نماز قضا ہو گئی. اس پر ان کو تنبہ ہو ان گھوڑوں میں لگنے کی وجہ سے میرا وظیفہ رہ گیا یا میری نماز رہ گئی. تو 1000 کے 1000 گھوڑوں کو اللہ کے نام کو قربان کر دیا. ان کے مذہب میں گھوڑے کی قربانی جائز ہے، قربان کر دیا. اس کے بدلے میں اللہ نے تخت عطا فرمایا. جب آدمی اللہ کے لیے کسی چیز کو قربان کرتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. کہاں 1000 گھوڑے اور کہاں تخت. ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا اس کو معمولی سمجھا. اس میں بڑی طاقت ہے. اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے گی. اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے گی. ایک صحابی انہوں نے جنگل کے درندوں کو اعلان کیا، او جنگل کے درندوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہاں چھاؤنی ڈالنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ. شیر اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا کے بھاگا جا رہا ہے. اور جنگل کے جانوروں نے دیکھتے جنگل خالی کر دیا. یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. ہم نے غلط ٹھیک طریقے سے صحیح طریقے سے مال کو جمع کرنا تو سیکھا ہے لیکن اللہ کو راضی کرنا نہیں سیکھا. اللہ کے مقابلے میں مال کی کوئی طاقت نہیں ہے. مال سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مال چاہے گا. نہ مال سے ہوتا ہے نہ مال والوں سے، نہ سونے سے ہوتا ہے نہ سونے والوں سے. اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اللہ کو ساتھ لینا، اللہ کو ساتھ لینے کا آسان راستہ ہے وقت کے نبی کا اتباع.
وقت کے نبی کا اتباع بنی اسرائیل نے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتباع، تو کیسے اللہ نے نجات دی فرعون سے؟ آج کے فرعونوں سے بھی اللہ نجات دے گا جب ہم اللہ کے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا اتباع کریں گے۔ اتباع پہلے نبی اور رسول آتے تھے، ان کی محنت کا زمانہ محدود ہوتا تھا اور ان کی محنت کا دائرہ محدود ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، افضل الانبیاء، اللہ کے بعد اگر درجہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا، قیامت تک آنے والے زمانے کے لیے نبی بنایا۔ آپ کی محنت کا دائرہ ساری دنیا ہے، اور آپ کی محنت کا زمانہ قیامت تک آنے والا زمانہ ہے، قیامت تک آنے والا زمانہ ہے۔ اب جو آدمی قیامت تک کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کامیابی ہرگز نہیں ملے گی۔ وزیر وزارت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا پڑے گا۔ تاجر تجارت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آپ کا اتباع کرنا پڑے گا۔ فقیر فقر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی کے اتباع کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی، پکی بات۔ اب آپ علیہ السلام کی شریعت قیامت تک چلے گی، آپ کے طریقے پہ زندگی جو بھی گزارے گا، اللہ پاک کی مدد ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی قوت ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے گی، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ 100 ننگی تلواروں نے آپ کا گھر گھیر لیا، ننگی تلواریں لے کے کھڑے، نکلیں گے تو یک بارگی حملہ کر کے کام تمام کر دیں گے۔ اللہ نے سب کو اندھا کر دی۔ اللہ تو اللہ ہے، آنکھوں کی بینائی سلب کر لی اور اپنے حبیب کو حکم دیا نکل کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی نکلے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سب اندھے ہو گئے، نکل گئے، 100 تلواروں سے نکل کے چلے۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ اور مکے کا سردار تھا ابو جہل، اور منہ پھٹ آدمی تھا، اللہ کے نبی کو بہت تکلیفیں دی ہیں۔ ایک دفعہ ایک مسافر آیا مکے میں، ابو جہل نے اس کا حق مار لیا، وہ مارا پھیرا تھا، کبھی کسی کے پاس کبھی، تو مکے کے سرداروں کے پاس گیا کہ ابو جہل نے میرا حق مارا، مجھے لے کے دو۔ انہوں نے مذاق کیا، ازراہ مذاق بھیجا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو حق لے کے دے گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور آپ ابو جہل سے بات کریں گے، اور ابو جہل آگے سے جو ہے وہ آپ کی تذلیل کرے گا، تو ذرا تماشا لگے گا، تماشا دیکھتے ہیں۔ وہ مسافر سے نہیں سمجھا کہ یہ میرے سے مذاق کر رہے ہیں، وہ سیدھا آ گیا اللہ کے نبی کے پاس۔ اے شخص، یہ ابو جہل نے میرا حق مار رکھا ہے، مجھے لے کے دو، مجھے لوگوں نے بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام چل پڑے ساتھ، چلے۔ ابو جہل کا دروازہ کھٹکایا، ابو جہل باہر نکلا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا حق ادا کرو۔ چپکے سے اندر گیا اور اس کا حق سارا لا کے اس کو دے دیا۔ اب وہ سردار دیکھ رہے ہیں بھی اب کیا تماشا بنتا ہے۔ جب اس کا حق دے دیا وہ سارے حیران، یہ کیا ہو گیا؟ آگے ابو جہل کی بات، ابو جہل یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تو عذرائے مذاق اس کو بھیجا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے سارا حق اس کا دے دیا۔ ابو جہل نے کہا پتہ کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے دروازے پر آئے ہیں، ان کے پیچھے ایک اونٹ تھا، بہت بڑا اونٹ جو منہ کھولے ہوئے کھڑا تھا، اگر میں اس کا حق ادا نہ کرتا تو وہ مجھے لقمہ بنا لیتا، اس لیے مجھے حق دینا پڑا۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ جو آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا سینکڑوں سال کے بعد، اس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوگی۔ اللہ کی مدد کو ساتھ لینا چاہتے ہیں، آپ علیہ السلام کا اتباع لازم ہے۔
آپ کا اتباع لازم. آپ کا اتباع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور دریا نیل کو خط لکھا ہے، نیل مصر اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے ہم اللہ سے دعا و درخواست کرتے ہیں تجھے جاری کر دیں، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو چاہے چل چاہے نہ چل، تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر بن عاص کے نام رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، عمر یہ خط میرا جب پہنچے تو دریا نیل میں ڈال دینا. یہ ہے اللہ کی طاقت جو اللہ کے نبی کے اتباع کی وجہ سے ساتھ ہو جاتی ہے. انسان کو خط لکھتا ہے، اس کا تو رواج ہے، لیکن دریا کو خط لکھے انسان تو جو ہی خط وہ ڈالا گیا دریا نیل میں، وہ دن اور آج کا دن 16 ہاتھ پانی بلند ہو گیا، پھر پانی میں کمی نہیں آئی. سینکڑوں سال گزر گئے. اللہ کی طاقت. یوں اللہ پاک مدد فرماتا ہے. لیکن بھائیو اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. جس نے اس ذات کو ناراض کر لیا اس نے اپنی دنیا آخرت کو برباد کر دیا. اللہ کو راضی کرنا آسان ہے. جس حال میں آدمی ہے، تمنگری میں ہے یا فقر میں ہے، جس حال میں ہے تو اللہ کا جو امر متوجہ ہے اس کو پورا کر. اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے. حضرت اعلیٰ حضر میں پانی کے اوپر اللہ نے چلا دیا، پانی کے اوپر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں زندگی گزار رہے ہیں، اور پانی کے اوپر ایسے چل رہے ہیں جیسے خوشی کے اوپر چل رہے ہیں. پانی کو مسخر کر دیا. جیسے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ قوم کے لیے پانی کو مسخر کیا، ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے بھی اللہ نے پانی کو مسخر کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا، وہ ایک آدمی کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس کا کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو بچا دیا تھا، کہ وہ کہیں تمہیں تو نہیں ہو، کہا میں ہی ہوں. آگ میں ڈالا اور اللہ نے بچا دیا. یہ مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اس پہ اللہ کا امر چلتا ہے. یہ ہوا جب اللہ نے ایک قوم پر ہوا بھیجی تو جو فرشتہ ہوا پہ مقرر تھا وہ ہوا کو روک رہا ہے، اور اللہ نے امر دیا ہے ہوا کو چلنے کا، تو اس نے پھر اس قوم کو پٹک کے مارا ہے. یہ مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اس مخلوق پر اللہ کا امر چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم ہے. آپ کے اتباع کے بغیر کامیابی ہرگز نہیں ملے گی، کامیابی ہرگز نہیں ملے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی دعوت چلی ہے. اس دعوت میں ایسا اثر ہے، ایسی برکت ہے، دلوں کے اندر اللہ کے احکامات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. زمین کے اندر ہل چلانے سے زمین کے اندر بیج کے اگانے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے. ایسے دعوت سے لوگوں کے قلوب میں احکامات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. اس لیے نماز کا حکم نہیں آیا شروع میں، روزے کا حکم نہیں آیا، زکوٰۃ حج کا حکم نہیں آیا، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مکے کے اندر 13 سال گزرے ہیں اللہ کے نبی کے، تو شروع میں کئی سال تک کوئی حکم نہیں آیا، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی دعوت. پھر مکی زندگی کے آخر میں اور مدنی زندگی کے شروع میں پھر احکامات نازل ہونا شروع ہوئے. جب نماز کا حکم نازل ہوا، اب نماز کے لیے کیسے جمع ہوں؟ اذان تو اس وقت تک اتری نہیں تھی. اللہ کے نبی نے مشورہ کیا. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا، اذان کے کلمات سنائے گئے ان کو. اللہ کے نبی کو خواب بتایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بلایا، اذان دلوا دی. وہ دن اور آج کا دن اذان میں شروع ہو گئی. ثواب میں اللہ صحابی کو جن کا نام حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ. نماز کے لیے پھر صحابہ جمع ہوتے اور نماز کا ادا فرماتے.
نماز کی صف کو دیکھ کے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اپنی حاجتوں ضرورتوں کو نماز کے لیے اٹھا کے رکھتے تھے، نماز کے لیے اٹھا کے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت ہے کہ آدمی نے فجر سے لے کے زور تک اتنے گناہ کیے ہیں، زور کی نماز پڑھنے سے سارے گناہ معاف۔ عصر کی نماز پڑھی تو بیچ کے سارے گناہ معاف، مغرب تک کے سارے گناہ معاف، عشاء تک کے سارے، فجر کی نماز پڑھی تو فجر، عشاء اور فجر کے درمیان کے گناہ معاف۔ اور جو نماز ادا نہیں کرے گا، فجر سے زور تک کے گناہ، اور زور سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر، سارے گناہ کا انبار اس کے سر پر۔ زندگی بھر نماز نہیں پڑھی تو زندگی بھر کے گناہوں کا پہاڑ لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، گناہوں کا پہاڑ۔ پھر نماز، اگر امت نماز پہ آ جائے گی تو بے حیائی ختم ہو جائے گی، برائی ختم ہو جائے گی امت سے۔ یہ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے امت میں بے حیائی ہے۔ بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے الگ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے بے حیائی برائی سے نہیں روک رہا، اس کا مطلب اس کی نماز میں کمی ہے۔ اس کو چاہیے اپنی نماز کو دوبارہ دیکھے کیا کمی ہے۔ نماز کا اثر تو ضروری ہے۔ امت کو نماز پہ لاویں گے، امت سے بے حیائی ختم ہو جائے گی، برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے محکمے بنانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس لیے امت کو نماز پہ کھڑا کرنا، نماز پہ کھڑا کرنا، ساری برائیاں ختم، ساری بے حیائیاں ختم۔ اور نماز کے لیے امت کب کھڑی ہوگی؟ جب ایمان میں قوت ہوگی، ایمان میں قوت ہوگی۔ ایمان میں قوت کیسے آئے گی؟ دعوت سے آئے گی، دعوت سے ایمان میں قوت آئے گی، ذکر سے ایمان میں قوت آئے گی، قرآن کی تلاوت سے ایمان میں قوت آئے گی۔ ان اعمال کو امت پہ ڈالیں گے تو امت کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے امت نماز پہ قائم ہوگی۔ نماز پہ قائم ہوگی تو اللہ پریشانیوں سے بچائے گا۔ جب نماز کے اندر امت کو نفع نظر آئے گا، پھر نماز کو صحیح کرنے کے لیے نماز کا علم سیکھے گی، تجارت کو صحیح کرنے کے لیے تجارت کا علم سیکھے گی، زراعت کو صحیح کرنے کے لیے زراعت کا علم سیکھے گی، اور حکومت کو صحیح چلانے کے لیے حکومت کا علم سیکھے گی۔ یقین ایمان کے بدولت آدمی اعمال پر پڑے گا۔ ہم نے دنیا کا علم پڑھ کے دنیا کے علم کی طاقت تو دیکھی ہے، لیکن اللہ والے علم کی طاقت ہم نے نہیں دیکھی۔ اللہ والا علم، ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو سپہ سالار بنا کے بھیجا، تو دشمن کے مقابلے میں گئے، دشمن نے تیر برسانا شروع کیے، تو ساتھیوں نے کہا امیر صاحب حکم دیں، دشمن کی طرف سے تیر آنے کا، ٹھہر جاؤ۔ پھر کہا کہ تیر اور تیز ہو گیا کا، ٹھہر جاؤ۔ کہا اور زیادہ تیزی آ گئی کہ ٹھہر جاؤ، مجھے وہ وقت معلوم ہے جب اللہ کی مدد اتری۔ میں پہلی تکبیر کہوں گا وضو کر لینا، دوسری تکبیر کہوں گا ہتھیار لگا لینا، تیسری تکبیر کہوں گا تو حملہ کر دینا۔ ایسے ہی کیا، تھوڑی دیر میں فتح۔ یہ تو معلوم ہے اللہ کی مدد کب اترتی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ جو گندم کی روٹی گھی کے ساتھ کھاتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے۔ تو امیر صاحب گندم کی روٹی گھی کے ساتھ کھا رہے ہیں اور بازو کو دیکھ رہے ہیں موٹا ہوا کہ نہیں۔ اللہ والا علم سیکھا تھا، اللہ والا علم، اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ یہ اللہ ہی کی مدد تو تھی۔ صحابہ کرام رضی نہ ہتھیار پاس ہے، نہ کوئی تربیت یافتہ فوج ہے، لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ کیسے اللہ نے کیسر اور کسریٰ کو ان کے قدموں میں لا کے ٹھہر کر دی۔
کیسے اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ مسلمان جیتتا ہے اللہ کی مدد سے، مسلمان کامیاب ہوتا ہے اللہ کی قوت سے۔ اللہ کی مدد کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم ہے۔ اتباع عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، ایمانیات میں بھی، دعوت میں بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ آدمی پہ حالات آ جائیں، امت پہ حالات آ جائیں، ان حالات کے دور کرنے کا طریقہ کسی کے پاس موجود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہے۔ اور پہلے نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے بتایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آ گیا تو اب وہ پریشان ہو گئے، اب کیا کریں، یہ تو عذاب آ گیا، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا، ملے نہیں، وہ تو پہلے سے، کیونکہ اللہ کی عادت ہے جب تک نبی امت میں موجود ہوتا ہے اللہ عذاب نہیں بھیجتا، اور جب تک امت استغفار کرتی رہتی ہے تو اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ اب نبی تو ملے نہیں، وہ تو اللہ کے امر سے نکل کے پہلے چلے گئے باہر۔ اب قوم نے کہا ہو اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگو، ایک میدان میں نکلے، خود نکلے، عورتوں کو نکالا، بچوں کو نکالا، جانوروں کو نکالا، اللہ کے سامنے روئے دھوئے، آؤ زاری، چیخو پکار کی، ایمان لے آئے۔ پہلے کافر تھے، پھر ایمان لے آئے، اللہ نے آیا وہ عذاب ٹال دیا، آیا وہ عذاب ٹال دیا۔ یہ ہے توبہ استغفار سے آیا وہ عذاب بھی ٹل جاتا ہے، آیا وہ عذاب ٹل جاتا ہے۔ حالات کے درست کرنے کا آسان راستہ ہے توبہ استغفار۔ ہمارے اوپر حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اے اللہ معاف کر دے، تو وہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، وہ تو معافی کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ بندے تو معاف کرنے میں دیر لگاتے ہیں، وہ معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنا چاہا تو اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کو آپ کے اختیار میں دیا، جو آپ حکم کریں گے زمین کو یہ وہ کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا پکڑ لے قارون کو، پکڑ لیا، پاؤں کو پکڑ لیا، نگل جائے، اس کو نگلنا شروع کر دیا۔ تو قارون معافیاں مانگتا رہا، موسیٰ معاف کر دے، غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ کہا نہیں، تو نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ زمین نگل گئی، اس کو نگلتے نگلتے نگل گئی۔ تو جب زمین نے نگل لیا، اس کا مال بھی سارا ساتھ گیا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ قارون تیرے سے معافی مانگتا رہا، تو نے اس کو معاف نہیں کیا، اگر قارون میرے سے معافی مانگتا میں اس کو معاف کر دوں۔ یا ایھا الانسان، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے دھوکے میں کس نے ڈالا؟ کریم ہے۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے دن حساب اللہ خود لے گا؟ فرمایا ہاں اللہ پاک خود لے گا۔ کس لیے پوچھتے ہو؟ کہا اس لیے پوچھتا ہوں کریم جب قادر ہو جاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اس لیے معافی کی امید ہے، معافی کی امید ہے۔ کریم جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کریم ہے۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو بے مانگے دے، بے مانگے، اور سخی اس کو کہتے ہیں جو مانگنے سے دے۔ اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ سے اس کے کرم کا سوال کرنا چاہیے۔ کریم۔ جب آدمی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اور کثرت سے مانگتا ہے، پھر اللہ پاک جب اس کو بارش کی ضرورت پیش آتی ہے تو موسلا دھار بارش برسا دیتا ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موسلا دھار بارش۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار، اللہ مال دے گا بیٹے دے گا، مال دے گا بیٹے دے گا، کس پر؟ استغفار پر۔
باغات لگا دے گا، نہریں جاری کر دے گا. یجعل لکم جنات، باغات لگا دے گا، نہریں جاری کر دے گا. کس پر؟ استغفار پر، اللہ سے معافی مانگنے پر. ایک آدمی نے 99 آدمی قتل کیے، پھر معافی کے لیے، توبہ کے لیے ایک پہلے عابد کے پاس گیا، پھر عالم کے پاس گیا. انہوں نے کہا کیوں گھبرائے ہو، کیوں پریشان ہوئے؟ وہ تو بخشنے والی ذات ہے. بس ماحول بدلنا پڑے گا، ماحول بدلو، برے لوگوں کی بستی کو چھوڑو، نیکوں کی طرف چلو. تو اس نے ایسے کیا، اللہ نے بخش کے اس کو جنت میں پہنچا دیا. اللہ یوں بخشنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پکڑنے کے لیے بیٹھا ہے. نہیں، اللہ کی رحمت تو بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے. جرجا دشمن کی قوم میں سردار ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مقابل ہیں. تو جرجا آگے بڑھا، خالد آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، آپ نے صحیح جواب دینا ہے اس کا. شریف آدمی صحیح جواب دیتا ہے، دھوکہ نہ دینا مجھے. آپ یہ بتائیں کیا تمہارے نبی پر کوئی تلوار اتری ہے؟ اور وہ تلوار اس نے آپ کو دی ہے جس کی وجہ سے آپ ہر میدان میں غالب آ جاتے ہیں؟ کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. پھر آپ کو سیف اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی تلوار. کہا بس اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اس لیے اللہ پاک ہر میدان میں غلبہ عطا فرماتے ہیں. کچھ اور سوالات کیے. کہا جب تم کسی کو اپنے اس مذہب میں داخل کرتے ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کی شہادتین، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا. کہا اچھا پھر مجھے مسلمان کرو. میدان جنگ ہے، ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن، ایک دوسرے کے دشمن کھڑے ہیں مقابلے میں، اور ایک سردار آتا ہے تو وہاں بھی دعوت چل رہی ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جرجا کو لے گئے اپنے خیمے کے اندر اور اس کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھا کے پھر کہا ابھی فرض نماز کا وقت تو نہیں ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لو. 2 رکعت نفل پڑھے. ادھر دشمن نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے سردار کو لے گیا، اور پتہ نہیں کیا اس پہ پٹی پڑھ کے سنائی ہے اس کو، اور لے گیا اپنے خیمے کے اندر. انہوں نے ادھر سے حملہ کر دیا، ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی فوج نے حملہ کر دیا. جرجا مسلمانوں کے آیا تھا کافروں کی طرف سے ہو کر، اب مسلمانوں کی طرف سے ہو کے لڑا، اور لڑتے لڑتے زخم شدید آئے، ان کی وجہ سے تاب نہ لا سکا اور شہید ہو گیا. یہ وہ شخص ہے زندگی میں فرض نماز کوئی نہیں پڑھی، 2 نفل پڑھے بس، لیکن اسلام کے ساتھ خاتمہ ہوا ہے، ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے گیا دنیا، کلمہ پڑھ کے گیا. یوں اللہ نے معاف کر دیا. اللہ یوں معاف فرمانے والا ہے. ساری زندگی نافرمانی کی ہے، اور مرنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے توبہ کر لی، توبہ کر لی، اللہ نے معاف فرما دیا. تو بھائیو، ایک آدمی نے ساری زندگی گناہ کیے، اللہ کے نافرمانیاں کی ہیں، اس کے لیے اب بھی راستہ کھلا ہے. اس وقت تک راستہ کھلا ہے جب تک موت کا فرشتہ آ کے رگ پہ ہاتھ نہ رکھ لے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ایک آدمی نے اتنے گناہ کیا ہے، زمین بھر دی گناہوں سے، اور زمین سے لے کے ڈھیر گناہوں کا بڑھنا شروع کیا، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا. زندگی میں ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنے بڑے گناہ گار کو کیوں بخش دیا. اس اللہ کے ہم بندے ہیں، وہ بڑی کریم ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے. اس اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا آسان ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، تعلق بن جائے گا. نمازیں پڑھیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. ذکر کریں گے، اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی.
استغفار کریں گے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، درود پاک پڑھیں گے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ایک شخص مجھ پہ درود پڑھتا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے زیادہ دعا کروا لو فرشتوں سے، چاہے تھوڑی دعا کروا لو۔ زیادہ درود پڑھیں گے فرشتے زیادہ دعا کریں گے، تھوڑا درود پڑھیں گے فرشتے تھوڑی دعا کریں گے، اور فرشتوں کی دعا تو قبول ہے۔ اس لیے کوئی کام اٹک جائے درود پاک پڑھنا شروع کریں، درود پاک، فرشتے دعا کرنا شروع کر دیں گے۔ فرشتوں کی دعا کو لینے کا آسان راستہ ہے درود پاک۔ اور جو آدمی ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ درود پاک پڑھے گا، ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ درود پاک پڑھے گا، یہ شخص مقروض نہیں ہوگا۔ اگر مقروض ہو گیا تو قرضہ ادا ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مختصر درود ہے، آسان ہے، ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ۔ اور جو آدمی جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا تو 1,00,000 گناہ اللہ اس کے معاف فرما دے گا، اور 24,000 گناہ اللہ پاک اس کے والدین کے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ایک شخص اللہ کا رسول، مجھے اپنے گھر والوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، مال و دولت کی طرف سے پریشانی رہتی، کیا کروں؟ گھر والوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، مال و دولت کی طرف سے پریشانی رہتی ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا آپ یہ کلمات صبح و شام پڑھ لیا کریں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ دن کے بعد آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا بتائیں کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول میری ساری پریشانی ختم ہو۔ اعمال، مال کے ذریعے سے کام بنانا ہم نے سیکھا ہے، اعمال کے ذریعے سے اللہ سے لینا سیکھا نہیں، اس لیے پریشان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کیسا یقین تھا، 3 آدمیوں نے کہا گھر جل گیا کہ نہیں جلا، چوتھے نے کہا میں حیران ہوں آپ کا گھر نہیں جلا، آپ کے گھر تک آگ پہنچ کے بجھ گئی، لیکن آپ کو کیسے یقین تھا؟ کہا میں نے گھر سے نکلتے ہوئے وہ دعا پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے مجھے سکھائی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا۔ اعمال کرنا یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اتنا مانگنا کہ ہمارا دل گواہی دے اللہ ہمارا کام بنا دے۔ بھائی اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ اس کے علاوہ کوئی اور در ہے؟ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے بس مطمئن ہو جاتے ہیں، بس کام نہیں بنا، چھوڑو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گردن پہ پھوڑا نکل آیا، نماز پڑھی تو سینے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی کوکھ میں آ گیا، پھر نماز پڑھی انگوٹھے میں ٹخنے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی انگوٹھے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ختم ہو گیا۔ یہ ہے اللہ سے لینا، اللہ سے لینا سیکھا نہیں، اس کو سیکھنا ہے بھائی، سیکھنا ہے۔ اعمال سے کام اللہ ہی بناتا ہے، جیسے مال سے بناتا ہے ایسے اعمال سے بھی اللہ بناتا ہے۔ اور پھر نماز کی رکعتیں مقرر ہیں، روزوں کی مقدار مقرر ہے، زکوٰۃ کی مقدار مقرر ہے، حج کا مہینہ مقرر ہے، لیکن ذکر ایسی چیز ہے اس کے لیے مقدار مقرر نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جتنی مرتبہ پڑھتے چلے جائیں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا، اللہ نے وہاں سے نجات دی۔ آج بھی جس پریشانی میں آدمی مبتلا ہو جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا، آج بھی اللہ اس کلمے کی برکت سے اس کو نجات عطا فرما دے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جیسے گنا میٹھا تھا آج بھی میٹھا ہے، مرچ کڑوی تھی آج بھی کڑوی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جو ان کلمات میں اثر تھا آج بھی وہی اثر ہے، آج بھی وہی اثر ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جو 100 دفعہ کلمہ شریف روزانہ پڑھ لے گا اس کا دل بھی اللہ منور کر دے گا، اس کا چہرہ بھی اللہ روشن کر دے گا، دل بھی منور۔ اللہ اخلاص نصیب فرما دے گا۔ اس کلمے کا نام کلمہ اخلاص ہے۔ اخلاص، اخلاص وہ بھی چیز ہے، دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے عمل اخلاص کے ساتھ، یہ تو قیامت میں پتہ لگے گا۔ لیکن جو کلمہ شریف پڑھے گا تو اللہ اس کلمے کی برکت سے اللہ ہمارے ہر عمل کو اخلاص والا بنا دے گا۔ آپ علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے امت کو بہت کچھ عطا فرمایا، بہت کچھ عطا فرمایا۔ اس لیے آپ کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں، آپ کا درود پاک پڑھیں گے اور ایک فرشتہ منہ پر مقرر ہے، جب بھی بندہ درود پڑھتا ہے یہ فرشتہ اس درود پاک کو لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتا ہے اور درود پاک پڑھنے والے کا نام اس کے باپ کا نام لے کے کہتا ہے اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ پہ ہدیہ درود بھیجا ہے، ہدیہ درود۔ اسی علماء فرماتے ہیں چلتے پھرتے یہ آدمی درود پاک پڑھتا رہے یا استغفار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ جیسے عبادت سے ذکر سے اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، ایسے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی اللہ کے ساتھ تعلق۔ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کا نفع پہنچائے، خیر الناس من ینفع الناس۔ لوگوں میں بہترین کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ صاف حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے مال سے غلہ خرید کے رکھ لے گا اس نیت سے کہ بازار میں غلہ کم ہو جائے گا، مہنگا ہو جائے گا، اپنی مرضی سے بھو لگا کے بیچوں گا، اللہ اس کو مفلس کر دے گا۔ اس نے بندوں کو پریشان کرنے کا سوچا، اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنے کا، اللہ اس کو مفلس کر دے گا، فقیر بنا دے گا۔ اور جو باہر سے غلہ خرید کے لائے تاکہ سستا خرید کے لاؤں، امت کو لوگوں کو سستا دوں، تو اللہ پاک اس کو روزی عطا فرمائے، اس کو اللہ روزی دے گا۔ یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں گے اچھا معاملہ، اللہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا۔ اور لوگوں کو دھوکہ دینا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا ہم لوگ جا رہے تھے، ہمارے ساتھی کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کے لیے قبر کھودی، تو جو ہی قبر تیار ہو گئی تو ایک کالا ناگ اس میں آ کے بیٹھ گیا۔ پھر اس قبر کو ہم نے چھوڑ دیا، دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں جب قبر کھود کے تیار ہو گئی پھر وہ کالا ناگ وہاں آ گیا۔ کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم ساری زمین بھی کھود ڈالو تو یہ کالا ناگ وہاں بھی آ جائے، اس کو اسی کے ساتھ دفن کر دو۔ دفن کر دیا۔ پھر یہ قافلہ جب واپس لوٹا تو اس کی بیوی سے پوچھا تم بتاؤ تمہارا خاوند کیا عمل کرتا تھا؟ کہا یہ غلے کا تاجر تھا، بوری میں سے گھر کے خرچ کے بقدر غلہ نکال لیتا اور اس میں بھوسا بھر دیتا، بھوسا، اور وہ بھوسا غلے کے بھاؤ بک جاتا، یہ کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے پھر دنیا میں دکھا دیا لوگوں کو کہ یہ حال ہے، جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس کا یہ حال ہوگا۔ دنیا کا نقصان تھوڑا ہے بھائی، آخرت کو نقصان زیادہ ہے۔ دنیا کا نفع تھوڑا ہے، آخرت کا نفع زیادہ ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو مال دے دے اور خوب مال دیا اس کو
اور اس کی بڑی ضروریات پوری ہونے لگیں. یہ بھی نفع اس کے نفع پہنچایا ہے. لیکن اس سے بڑا نفع کیا ہے؟ ایک آدمی دوزخ کے راستے پہ جا رہا ہے، پیار محبت سے اس کو جنت کے راستے پہ ڈال دیا. یہ ایسا نفع ہے، اس کا کوئی بدل نہیں. ایسا نفع ہے، ہمیشہ کی آگ سے بچ گیا اور ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو گیا. کتنا بڑا نفع ہے. ہمیشہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے ایک بزرگ نے بہت اچھی مثال دی. فرمایا یہ زمین آسمان کے درمیان کتنا بڑا خلا ہے، اگر اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے دوسرا دانہ اٹھا کے لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے تیسرا دانہ اٹھا کے لے جائے، یہ ڈھیر کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا. لیکن جنت یا دوزخ کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. جس کی وہ زندگی اچھی ہو گئی تو بھائیو کمال درجے کا نفع حاصل کر لے، کامیابی حاصل کر لے. وہ راحت کوئی راحت نہیں ہے جس کے بعد تکلیف آنے والی ہے، اور وہ تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے جس کے بعد راحت ملنے والی ہے. دنیا کی تکلیفیں چند روزہ ہیں، آخرت کی تکلیفیں ابدی ہیں. اس لیے بھائی دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جب آدمی دنیا میں ہے اور جتنی بھی زندگی اس نے گزار لی ہے، جب اس کی زندگی ختم ہو گئی اور موت کا فرشتہ آ گیا، جو زندگی بھر اس نے کمایا ہے اگر فدیے میں دے دے اور ایک دن کی زندگی کہے میری بڑھ جائے، اس سے بڑھ جائے گی؟ نہیں بڑھے گی، نہیں بڑھے گی. وہ بادشاہ کا واقعہ کہ بڑے تکبر کے ساتھ جا رہا ہے، گھوڑے کئی لائے گئے، ایک گھوڑا پسند کیا، جوڑے کئی لائے گئے، ایک جوڑا پسند کیا، جو جوڑا پہنا گھوڑے پہ سوار ہوا، لاؤ لشکر ساتھ ہے، بڑے تکبر کے ساتھ جا رہا ہے، ادھر دیکھتا بھی نہیں ہے لشکر کی طرف. ایک فقیر نے آ کے کہا گھوڑا روکو. بادشاہ کو فقیر آدمی بادشاہ کو گھوڑا روکتا ہے. اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. اس نے کہا بات کرنے کی، بات کرو کہ نہیں، کان نیچے کرو. کان نیچے کا کہ میں ملک الموت ہوں. بس گھوڑے کے اوپر ایسے کانپنا شروع کر دیا. لشکر حیران، یہ فقیر آدمی نے کیا بات کہہ دی ہمارے بادشاہ کو. اچھا مجھے گھر جانے دو، میں کوئی صدقہ خیرات کر لوں، کوئی تیاری کر لوں. کہا نہیں وقت ختم ہو گیا ہے. جان نکالی اور دھڑم سے نیچے گرا. بھائیو موت تو یقینی ہے. اپنی خواہشات والی زندگی کب تک گزار لیں گے؟ آخر مرنا ہے، سزا تو رہنا نہیں ہے. انبیاء اور اولیاء نہ رہے، وزراء اور عمراء نہ رہے، ہم نے بھی جانا ہے. ہماری کیا ذمہ داری ہے یہاں؟ اس ذمہ داری کو پورا کرنا. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دے کے اللہ کے احکامات پورا کرنے کے لیے تیار کیے ہیں، یہ ذمہ داری میری آپ کی بھی ہے. یہ مردوں عورتوں کی ذمہ داری ہے. اس محنت میں لگنا ہے. آج سے پہلے جو ہمارے سے کمی بیشی ہو گئی اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن آج کے بعد اس محنت میں کمی نہیں کریں گے. یہ محنت ہماری محنت ہے، یہ کام ہمارا کام ہے. روزانہ سالانہ ماہانہ اس کے لیے وقت فارغ کرنا، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، نفع رسانی کے لیے. باقی ضروریات ہیں، کھانا پینا سونا لباس بیوی سواری، یہ ضروریات ہیں. ضروریات کو پورا کرنے سے منع نہیں کیا گیا. فرشتے نہیں ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے. ضروریات کو پورا کرنے سے منع نہیں ہے، لیکن مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے. مقصد، گاڑی والا گاڑی چلا رہا ہے اور لوگوں سے بات بھی کر رہا ہے، پھل بھی کھا رہا ہے، لیکن دھیان کہاں ہے؟ گاڑی میں. ضرورت پوری کر رہا ہے اپنی، لیکن دھیان گاڑی سے نہیں ہٹائے گا. تھوڑی دیر کے لیے گاڑی سے دھیان ہٹائے گا تو پھر جان ختم. ایسے ہی ہمارا مقصد تو اخرجت للناس ہے.
اور ضروریات میں لگ کے مقصد کو نہ بھول جائیں۔ اگر مقصد کو بھول جائیں تو وہ گاڑی والے کا نقصان تھوڑا ہوگا، زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، لیکن اگر ہم نے مقصد کو بھلا دیا تو ہماری آخرت بگڑ جائے گی، ہمیشہ کے لیے آگ میں جانا ہوگا۔ اس لیے بہت محتاط ہو کے زندگی اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بس آنکھ بند کر کے چلے، شاہراہ کھلی ہوئی ہے، معاملات میں، معاشرت میں، عبادات میں، ایمانیات میں، دعوت میں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے رات کو بھی دعوت دی ہے، دن کو بھی دعوت دی۔ تو ہم نے کوئی اپنا نظام زندگی ایسا بنا لیا، نہ ہمیں رات کو فرصت ہے دعوت دینے کی، نہ دن کو فرصت ہے دعوت دینے کی۔ تو ہماری زندگی اور اللہ کے نبی کی زندگی میں فرق آ گیا۔ آپ تو رات دن دعوت دے رہے ہیں، رات دن دعوت دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے چچا عباس سے کہا، چچا یہ مکے کے لوگ تو ہماری بات مانتے نہیں ہیں، آپ مجھے لے جائیں بازار کے اندر، جو لوگ آئے ہوئے ہیں حج کے لیے ان سے بات کرتے ہیں چل کے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لے گئے۔ ایک جگہ قبیلہ اوس و خزرج کے 6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کے بات کی۔ انہوں نے ان کے سامنے اللہ کے نبی نے قرآن کی آیتیں پڑھی، وہ متاثر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے ساتھ لے جاؤ، میں اللہ کا پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں، میری حفاظت کرو۔ وہ آبادہ ہو گئے۔ اتنے میں چچا عباس گزر رہے تھے وہاں سے، چونکہ رات کا وقت تھا تو آواز سنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچانی، پوچھا کون لوگ ہو؟ کہ اوس و خزرج کے لوگ ہیں۔ اچھا یہ شخص میرا بھتیجا ہے اور دنیا کے ساری مخلوق سے مجھے زیادہ محبوب ہے، تم اس کو اگر ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم اس کو وہاں لے جا کے چھوڑ دو، یہود اس کے دشمن ہے، وہ اس کو نقصان پہنچائیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے بات کو محسوس کیا تو اللہ کے نبی سے اجازت ہے، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے چچا سے بات کروں، اور میں ایسی بات کروں گا جس سے آپ غصے نہیں ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے ضرور کرو۔ تو اس شخص نے بات کرنا شروع کی۔ اے شخص، پہلے اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے رسول آپ نے ہمیں کہا ہے کہ سب کی بات چھوڑ دو، میری بات مانو، یہ آسان نہیں ہے، ہم نے سب کو چھوڑ دیا، آپ کی بات مان لی، اور ہمارا قبیلہ بڑا مضبوط قبیلہ ہے، ہمارا جتھا ہے اور جتھے کا ہمارا ایک سردار ہے، اور اپنے سردار کو چھوڑ کے دوسرے اجنبی آدمی کی بات مان لیں جس کو اس کے چچاؤں نے چھوڑ دیا ہے، یہ آسان نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ مشکل کام کر لیا ہے۔ اپنا سابقہ دین چھوڑ کے آپ کی شریعت پہ عمل کر لیا، یہ بھی مشکل تھا، یہ بھی کر لیا ہم نے، اور ہم آپ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا خون بچانے کے لیے اپنا خون بہا دیں گے، اور آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی جانیں لگا دیں گے، اور یہ وعدہ ہمارا آپ سے نہیں، یہ وعدہ ہمارا اللہ سے ہے، اگر ہم وعدہ خلافی کریں گے تو اللہ کے ساتھ کریں گے۔ تو اتنی بات کرنے کے بعد پھر یہ شخص چچا عباس کی طرف متوجہ ہوا، اے شخص تو ہمارے درمیان آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، پتہ نہیں آپ کا کیا مقصد ہے، اب اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی عہد ہمارے سے لینا تو لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اے اللہ کے رسول آپ بھی کوئی عہد لینا چاہیں تو لے لیں۔ تو یہ رات کے وقت اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، رات کے وقت۔ پھر وہ اوس اور خزرج کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے گئے، ان کے ذریعے سے اللہ نے مدینے میں دین پھیلایا، پھر مکے میں دین پھیلا، پھر پوری دنیا میں پھیلا۔ ان 6 آدمیوں کو اللہ کے نبی کی محنت کا اجر ملے گا۔ یوں ایسے ہی ایک قبیلے والوں کے پاس گئے، ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا نبی ہوں، ساتھ لے جاؤ، پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ اس میں میسرہ نامی ایک شخص تھا،
میسرہ نے کہا کہ میری قوم یہ شخص اس کی بات دنیا میں چل کے رہے گی، اس کی بات دنیا میں چل کے رہے گی، اس کو ساتھ لے جائیں، نفع ہوگا، ہمارے لیے مفید رہے گا۔ قوم نے کہا نہیں میسرہ ایسی بات ہمارے سے کیوں کرتے ہو جس کے پورا کرنے کی ہمارے میں طاقت نہیں ہے۔ بہت اچھا، اللہ کے نبی نے دیکھا اس شخص میں رجحان ہے، پھر میسرہ سے بات کی۔ میسرہ نے آخر میں کہا اے شخص میں آپ کی بات تو مان لیتا، میں کیا کروں، میری قوم نہیں مانتی، اور آدمی تو اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اتنی بات کی تو اللہ کے نبی مایوس ہو گئے، واپس چلے گئے۔ پھر جب یہ لوگ حج کر کے واپس جانے لگے، میسرہ نے کہا اے قوم اگر ایسا کر لیں، واپس تو ہم جا ہی رہے ہیں، یہود علماء ہیں، ان سے ملتے جائیں، اس شخص کے بارے میں ان سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ چلے گئے یہود کے پاس کہ تم اپنی کتاب میں دیکھ کے ہمیں بتاؤ کہ یہ شخص اس بات کی دعوت دیتا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے اپنی کتابیں کھول کے دیکھا، آپ کا حلیہ بیان کیا کہ یہ اگر اس حلیہ کا آدمی ہے تو یہ شخص ہونے والا نبی ہے، تم اس کی بات مان لو، فائدے میں رہو گے، باقی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہمیں اس سے ضد ہے، اس کے اور ہمارے درمیان جنگیں ہوں گی، لیکن تمہیں ہم کہہ رہے ہیں تم ان کی بات مان لو، فائدے میں رہو۔ میسرہ نے کہا میری قوم اب تو مان لو، اب تو بات واضح ہو گئی، چلتے ہیں واپس، آپ علیہ السلام کی بات سنتے ہیں اور بات سن کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ قوم نے کہا نہیں ابھی تو واپس جا رہے ہیں، واپس چلتے ہیں، اور جب آئندہ سال حج کے لیے آئیں گے تو پھر اس شخص کی بات بھی سنیں گے، اس کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کریں گے۔ واپس گئے تو ان کے سرداروں نے ان کو روک دیا، 2-3 سال گزر کے نہیں آ سکے۔ پھر جب اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پہ تشریف لائے تو میسرہ سے ملاقات ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ تو میسرہ نے کہا اے شخص میرے وہ ساتھی اسلام تو قبول کرنا چاہتے تھے لیکن آئندہ سال آ نہیں سکے، کئی سال گزر گئے، ان میں سے اکثر فوت ہو گئے ہیں، وہ جو فوت ہوئے ہیں وہ جنت میں، دوزخ میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا وہ تو دوزخ میں جائے گا، وہ تو دوزخ میں۔ میسرہ نے کہا میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے زندہ رکھا، اور میرا اللہ کو دیر سے ہی اسلام قبول کرنا پسند تھا، تو پھر میسرہ نے اسلام قبول کیا اور اچھا مسلمان بن کے جیا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ آدمی بعض دفعہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نفس اور شیطان دو ہمارے دشمن ہیں، یہ اس کو روکتے ہیں، یہ نہیں کہتے نہیں یہ نیک کام نہیں کرنا، نہیں کرنا ہے لیکن ابھی نہیں، ابھی تو بہت مشغولی ہے، بعد میں جب فارغ ہو جائیں گے پھر کرنا، ابھی نہیں پھر، ابھی نہیں پھر، ابھی نہیں پھر، وہ پھر کرتے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ ارادہ اس کا جی کا جی میں رہ جاتا ہے۔ تو ان کو ہم دشمن سمجھے، نفس بھی دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اس کام کا حق ہونا ہمارے اوپر اللہ نے کھولا ہے، جب بھی تو جا رہے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، جانی مالی قربانی کر رہے ہیں۔ بھائیو یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے، مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کام کو کار نبوت خیال کرتا ہوں، میں اس کام کو کار نبوت خیال کرتا ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں اشبہ بالسنہ، سنت کے زیادہ مشابہ یہ کام ہے، اپنی جان اپنا مال لے کے لوگوں کے پاس جانا، بے غرض ہو کے بے طلب لوگوں کے پاس جانا، جیسے اللہ کے نبی جایا کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ ہماری دعوت مسلمانوں میں ہے، مسلمانوں کو جا کے کہتے ہیں، وہ آیت ہماری طرف متوجہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان والے تو پہلے ہیں، پھر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے، حق ہے ایسا ایمان۔ بھائیو اس ماحول میں آنے سے آدمی پھر پکا ایمان والا بنتا ہے، دعوت دیتا ہے، ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو
بھائی ایسا نہ ہو کہ میسرہ کے ساتھیوں کی طرح ہم ابھی نہیں پھر کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں اور یہ عالی اور مبارک محنت ہمارے سے رہ جائے. اس لیے نقد ادھار سے بہتر ہے، نقد ادھار سے بہتر ہے. تو بھائی ابھی کرنا ہے یا پھر کرنا ہے اس کام کو؟ نقد یا ادھار؟ نقد کرنا ہے. نقد میں خیر. آدمی کی زندگی کے 3 دن ہیں. ایک دن گزر گیا، وہ گزرا ہوا دن کسی قیمت میں واپس آنے والا نہیں. ایک دن آنے والا ہے، اس کی خبر نہیں ہے. زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے نیچے ہوں گے، کوئی بتا سکتا ہے بھائی؟ کل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ابھی آج کا دن ہمارے ہاتھ میں ہے، اس پہ جو فیصلہ کر لیں کر. یہ کام چلوں کا نہیں ہے کہ میں نے 3 چلے لگا دیے، میں نے سال لگا لیا 7. یہ تو اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو. انہوں نے دیکھا جب امت کا رخ دین کی طرف سے پھر کے دنیا کی طرف ہو گیا ہے، تو اب ان کو یہ کہیں کہ رخ کو پھیرو دین کی طرف. تو دنیا میٹھی چیز ہے، اس سے پھر کے یہ دنیا آخرت کی طرف نہیں آویں گے. انہوں نے کہا چلو اچھا زیادہ وقت نہیں دیتے، سے روزہ دے دو، چلہ دے دو، 4 مہینے دے دو، سال دے دو، 7 مہینے. تو اس لیے سال 7 مہینے، چلہ 4 مہینے ہیں. ورنہ مقصد یہ نہیں ہے. مقصود تو یہ ہے جب تک اللہ کا دین دنیا میں پھیل نہیں جائے گا، ہم دنیا میں چین سے نہیں رہیں گے. یہ مقصود. جیسے صحابہ کرام کی قربانی جس تقاضے پہ گئے ہیں، یا یہ تقاضا پورا ہوگا یا ہماری جان اللہ کے راستے میں چلی جائے گی. یوں صحابہ نے کام کیا ہے. ان کی قربانی کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں. ہم قربانی کریں گے، انشاءاللہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین پہنچے گا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اس لیے فرمائیں بھائی، جو ساتھی چلے کے لیے چل رہے تھے اب 4 مہینے لگا کے جائیں گے، کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرمائیں گے. چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی نہیں پھر اس دھوکے میں نہ آ جائیں بھائیو، ابھی نہیں پھر دھوکے میں نہ آ جائیں. نقد ادھار سے بہتر ہے. نقد. ابھی زندگی ہے، کل کی کوئی خبر نہیں. بعض دفعہ آدمی ارادہ کرتا ہے، اللہ سچ مچ قبول فرما لیتا ہے. تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں. اللہ برکت دے، اللہ قبول فرما. اگلا تقاضا یہ ہے کہ 4 مہینے میں چل رہے ہیں، ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے. ماشاءاللہ. یہ عربوں سے بھی تقاضا ہے، بیرون والوں سے بھی یہی تقاضا ہے. ہم سارے ملک تو ہم نے بنا لیے، ورنہ ساری ایک امت ہیں. ہم سب ابن آدم ہیں اور یہ کام ہمارا کام ہے. مردوں کے ذمہ بھی ہے، مستورات کے ذمہ بھی ہے. اللہ جزائے خیر دے، قبول فرمائے. اگلا تقاضا یہ ہے کہ 4 مہینے لگ گئے، اس کے بعد قواعد پورے ہو گئے، 2 سال میں چلہ بھی لگ گیا. ماشاءاللہ اپنے مقام پہ وقت بھی دے رہے ہیں اور ترتیب ساری ہماری کامل ہے. اب اس کے بعد اپنے یہ وقت پورا کر کے مقام پہ جائیں گے. وہاں سال 7 مہینے کی جماعتیں بیرون کے لیے تیار کریں گے اور سال کی جماعتیں اندرون کے لیے تیار کریں گے. تو سال 7 مہینے بیرون یا اندرون کے لیے کون کون تیار ہے جی؟ بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں. ماشاءاللہ. اللہ برکت دے، اللہ قبول فرمائے. اللہ جل شانہ آپ خدا کے بہت بہت جزا فرمائے. ماشاءاللہ پورے مجمع نے توجہ دھیان کے ساتھ بات سنی، کام سمجھ میں آ گیا، ذمہ داری سمجھ میں آ گئی. ہاں، موت تک اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے عزم ارادے کی نقد فیصلے کر لیے. الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی، ذمہ داری سمجھ میں آ گئی. اب تک ہم نے اپنی جانوں پر نقصان کیا، اپنا بھی نقصان کیا، پوری انسانیت نے نقصان کیا. اس پر توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگی اور موت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے عزم ارادے کر کے فیصلے کر لی. ماشاءاللہ تقاضوں میں اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ جل شانہ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، فرشتوں نے لکھ لیا. اللہ جل شانہ آپ حضرات کو بانی قبول فرمائے. تشکیل انشاءاللہ 9:30 بجے، تشکیل انشاءاللہ 9:30 بجے نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 میں تشریف لائیں. ہمارے مہمان ہیں، ان کی جماعتیں بنے گی. انصار کی نصرت کا تقاضا ہے، دور سے دور کا تقاضا ہے. شمال والے، جنوب والے، کم اوقات والے، لمبے اوقات والے، ساری ترتیب قابو آ جائے گی. آپ کو بھی آسانی ہوگی، تشکیل والوں کو بھی آسانی ہوگی. مہربانی فرما کر 9:30 بجے نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 پر تشریف لائیں. جو جماعتیں اللہ کے راستے میں گئی تھیں، کام کر کے واپس آئی ہیں، 10 بجے انشاءاللہ کارگزاری کے حلقے لگ جائیں گے. حلقوں میں تشریف لائیں، اپنی کارگزاری سنا دیں.
جو جماعتیں کل بن گئی تھی آج اللہ پاک کے راستے میں جائیں گی، ان جماعتوں کے لیے اسی ممبر سے 10 بجے انشاءاللہ روانگی کی بات ہوگی. ذمہ دار بھائی ساتھی کو وقت سے پہلے جمع کر لیں تاکہ وقت بعد شروع ہو جائے. اور ہر سال 4 مہینے کی ماشاءاللہ سبھی نے ارادہ کر لیا ہے. مغرب کی نماز کے بعد نیچے مسجد میں ستون نمبر 146 پر تشریف لائیں. تشریف لائے بھائی موجود ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی ترتیب بنائیں گے. پھر بھائی رائبن میں ہمارے یہ 2 ہی کام ہیں. ہر اجتماعی عمل شروع. بھائی ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی دعا بھی نہیں پڑھی. دیکھو شیطان کتنا ظالم ہے، کتنا ظالم ہے. 1 منٹ کی بات ہے، آدھے منٹ کی بات ہے اور نقصان کر دیا. ہاں، ایک کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، سب کھڑے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹھو بھائی، بیٹھے. ابھی دعا نہیں پڑھی. اللہ والے دعا نہیں پڑھی ہے، ابھی دعا نہیں پڑھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹھو بھائی، بیٹھے ہیں. رائبن میں ہمارے 2 ہی کام. اجتماعی عمل میں شروع سے آخر تک توجہ دھیان کے ساتھ بات سننا، اور جو بات عرض کی جاری ہے اس پر خود بھی آنا. ایک دوسرے کو دعوت دے کے دوسری ضرور تیار کرنا. اور یہاں ہمارا ماحول ہو، ہم دعوت دے رہے ہوں، دعوت سن رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں، دعوت سن رہے ہوں. کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ جی. اب دعا پڑھ لیں. اس چیز کی بات ہے، دعا پڑھ لیں. مطلب یہ ہے شیطان ظالم ہے، مطلب یہ ہے کہ